لائبہ کی وقاص سے شادی کی ضد کے اوپر کہکشاں بیگم آخرکار بول دیں گی کہ فائز نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اس کا انجام بھی تمہارے سامنے ہی ہے۔ اور اس بات پہ تو فائز بھی کنونس ہو جائے گا کہ شاید محبت کی شادی اتنی راس نہیں آتی، اور ماں کے ٹیبل سے جانے کے بعد فائز بھی لائبہ کو کہہ دے گا کہ تم وقاص کے ساتھ شادی کے بارے میں دوبارہ سے اچھی طرح سوچ لو۔ ٹھیک ہے، ہماری ماں نے بڑی جگہوں پہ غلط فیصلے لیے ہیں، لیکن ہمارے اپنے فیصلے بھی کبھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں۔ لائبہ فائز کے سامنے حریم کی حمایت کرنا شروع کر دے گی کہ حریم بھابی اتنی بری نہیں تھی، بس آپ دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں وہ کبھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہاں فائز لائبہ کو چپ کرا دے گا اور کہے گا کہ اگر غلط فہمی ہوتی تو حریم ضرور کلیئر کرتی، لیکن جو کچھ بھی میرے اور حریم کے درمیان ہوا وہ بالکل سچ ہے، اور محبت کی شادی کرنے کی وجہ سے میں پچھتا ہی رہا ہوں۔ لائبہ بھی فائز کو بول دے گی کہ فائز بھائی، آپ کو ناصر نے کال کی تھی نا، کیا کہا اس نے؟ فائز کہتا ہے کہ ناصر نے جو بھی کہا اس کا یہاں کیا لینا دینا۔ تو لائبہ کہہ دے گی کہ فائز بھائی، ناصر نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا ہے نا، پلیز آپ اس سے ملنے ضرور جانا اور ایک دفعہ اس کی بات سن لینا۔ فائز پہلے تو طے کر چکا تھا کہ وہ ناصر سے کبھی بھی نہیں دوبارہ ملنا چاہتا، لیکن لائبہ کے اصرار کرنے کے بعد وہ بھی سوچ لیتا ہے کہ ایک دفعہ ملنے میں آخر کیا حرج ہے، اور وہ ناصر کا ایڈریس پوچھتے پوچھاتے اس کی بہن کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ونڈو سے ہی اس کو آگے روفی اور حریم کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ناصر بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے۔ فائز حریم کا سامنا کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ ونڈو کے پاس ہی کھڑا ہو کے ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے، لیکن جب فائز ناصر کی باتوں پر غور کرتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے۔ ناصر ہاتھ جوڑ کے حریم اور اس کے بھائی سے معافیا مانگے گا اور ان کو بتائے گا کہ میں آپ کا گنہگار ہوں، میں نے حریم پہ بہت سارے جھوٹے الزامات لگائے اور فائز کے سامنے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ناصر یہ اعتراف بھی کر لے گا کہ میں نے یہ سب کچھ شیخانی یعنی کہ کہکشاں بیگم کے کہنے پر کیا، وہ یہی چاہتی تھی کہ حریم اور فائز کی طلاق ہو جائے، اور اس کام کے لیے وہ مجھے بھاری رقم بھی دیتی رہی ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ابھی بہت لمبی زندگی پڑی ہے، کھل کے پیسے کماؤں اور عیاشی کی زندگی گزاروں، اور جب بڑھاپا آئے گا تب کبھی توبہ استغفار بھی کر لوں گا، اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ کسی بے گناہ کی آہ لے کے آپ زیادہ عرصے خوش نہیں رہ سکتے، اللہ کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آپ اس سے بچ کے کہیں بھی جا نہیں سکتے۔ میرے گناہ تو مجھے زندگی میں ہی سانپ اور بچھوؤں کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور یہ بیماری اب میرے جسم میں جیسے پھیل رہی ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ میں موت کی دعا بھی مانگتا ہوں تو موت بھی نہیں آتی، بس اس تکلیف میں زندگی گزر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے گناہ معافی کے قابل تو نہیں، لیکن اگر حریم مجھے معاف کر دے تو مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آسانی سے مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میرا آخرت کا سفر بھی تھوڑا آسان ہو جائے۔ یہ سب باتیں ناصر کے منہ سے سن کے فائز کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے، اور وہ حریم کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا۔ حریم بھی ناصر کو کہہ دیتی ہے کہ ناصر صاحب، یہ سب معاملات تو میں کب کی اللہ کے سپورٹ کر چکی ہوں۔ میں نے فائز سے دل و جان سے محبت کی تھی، اور میں اس کے ساتھ پوری طرح سے ایماندار تھی۔ میں بہت کمزور تھی، اور میں جانتی تھی کہ کہکشاں بیگم اور تم بہت مضبوط ہو، تم لوگ فائز کو جس بھی بات پہ کنونس کر لو گے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور تم لوگوں کی باتوں کے آگے وہ میری کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ تبھی میں نے اپنا یہ فیصلہ اس ذات پر چھوڑ دیا جو کہ سب انسانوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور تم سے بڑی مجرم تو کہکشاں بیگم ہے، لیکن میں فائز اور کہکشاں بیگم کو بھی کب کا معاف کر چکی ہوں، اور اب میں تمہیں بھی معاف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ ناصر کے کمرے سے روتی ہوئی اچانک باہر نکل جاتی ہے، اور باہر آتے ساتھ ہی اس کی نظر فائز پہ پڑتی ہے۔ فائز جس کی آنکھیں اپنی پشیمانیوں کے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوں گی، اور وہ ابھی تک کسی سکتے میں ہوگا، وہ اچانک سے حریم کو اپنے سامنے دیکھ کے سب کچھ بھلا کے حریم کے قدموں میں گر جائے گا، اور گر گڑا کے اسے معافی مانگے گا، اور اسے کہے گا کہ میں تو تمہیں بچپن سے جانتا تھا، میں تو تم سے محبت بھی تمہاری پاک دامنی اور تمہاری معصومیت کی وجہ سے کرتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میں نے تم پہ اتنا بڑا شک کیا، میں اپنی ماں کی وجہ سے اتنا بڑا دھوکہ کھا گیا،
میں جانتا ہوں معافی کے لائق تو نہیں ہوں، پر اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں تم سے ابھی بھی بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور جو بھی لائف میں نے تم پہ غصہ کیا وہ ایکچولی اسی محبت کی وجہ سے ہی کیا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اس سے پہلے مدثر اور حریم شادی کا ایک ایونٹ ساحل سمندر پہ ڈیکوریٹ کرنے گئے ہوتے ہیں، اور اسی پروجیکٹ کے دوران مدثر سر ہمت کر کے بالآخر حریم کو پروپوز کر ہی دیتے ہیں۔ تب حریم کے پاس کوئی جواز نہیں تھا انکار کرنے کا، تو وہ بھی مدثر سر کو ہاں کہہ دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے ہر فیصلے میں مطمئن ہوں گی۔ یہاں مدثر سر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم دونوں لائف میں بیڈ ایکسپیرینسز دیکھ چکے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کریں تو وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہو، نہ کہ آپ کے بھائی یا باپ کی وجہ سے آپ وہ فیصلہ لیں، اور جب ہم ایک دوسرے کی لائف میں شامل ہو جائیں تو ہم پچھلی ساری زندگی کی تلخیاں مٹا دیں۔ ادھر مدثر کی والدہ بھی حریم کے والد اور بھائی کے پاس رشتے کی درخواست لے کے پہنچ چکی تھیں، اور حریم کے والد بخوشی یہ رشتہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم خلا کا کیس کر چکے ہیں، 2-4 مہینے لگیں گے، جیسے ہی خلا ہو جائے گی اس کے بعد حریم آپ کی ہوگی۔ ادھر ناصر کی والدہ بھی حسنہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے اپنی سگی خالہ اور اپنے سگے کزن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی پشیمانی نہیں ہے کہ تمہارا کزن جو کہ تمہارا خاوند بھی بن چکا ہے وہ کتنی بڑی تکلیف میں ہے، اور ایسے وقت میں تم نے اس کی ساری دولت جائیداد اپنے نام کروا کے اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تمہیں میری آہ لگے گی اور تمہیں یہ دولت کبھی بھی راس نہیں آئے گی۔ حسنہ بھی یہاں کہہ دیتی ہے کہ جب سگی خالہ اور کزن نے میرا خیال نہیں کیا اور دولت کی وجہ سے ہی مجھ سے شادی کر لی، میں نے تو ناصر پہ اتنا اعتبار کیا تھا کہ شاید میں اپنی ساری دولت اس کے نام لگا لیتی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے بچا لیا، اور میرے سامنے حریم کی ساری ویڈیوز آ گئیں جن کے ذریعے آپ کا بیٹا اس کو بلیک میل کرتا رہا ہے اور کہکشاں بیگم سے پیسے بٹورتا رہا ہے۔ یہاں ناصر کی ماں اس کو چپ کروا دیں گی اور کہیں گی کہ میرے بیٹے نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ حسنہ بھی ان کو کہہ دے گی کہ خالہ اپنی آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹی اب کھول دیں، آپ کا بیٹا بند دروازے اور کھڑکیوں میں کیا کیا گل کھلاتا رہا ہے، آپ نے کبھی اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی، اور اس کی حرام کی کمائیوں سے عمرے اور حج کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دیندار ہیں۔ مجھے تو اللہ میاں جب سزا دیں گے سو دیں گے، پر آپ کو اور آپ کے بیٹے کو بھی جو مل رہی ہے وہ آپ لوگوں کے برے کاموں کی سزا ہی ہے۔ حریم نے تو ناصر کو معاف کر دیا، لیکن کیا یہ حریم فائز کو بھی معاف کر پائے گی؟ اور اب ساری سچائی پتہ چلنے کے بعد فائز اپنی ماں سے کیا کہے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے آخری ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔